ظلمت کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اندھیرا۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتے ہیں، تو اندھیرے اللہ نے جمع لایا اور نور اللہ نے کیا لایا؟ روشنیاں نہیں بولی، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتے ہیں۔ کیا بولا؟ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لاتے ہیں۔ پتہ چلا باطل بہت ہوں گے، حق ان کے مقابلے میں صرف ایک ہوگا۔ سارے حق نہیں ہوتے، سارے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ جو آج ہم ضرورت سے زیادہ لبرل بن جاتے ہیں نا، وہی سارے ٹھیک ہیں، کسی کو کچھ نہ کرو، یہ جہالت کی علامت ہے۔ سارے ٹھیک نہیں ہیں، حق ایک ہی ہے، حق کے مقابلے میں باطل کئی سے ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہ جمع کا صیغہ لایا۔ تو اپنی شناخت ہوگی تو پھر سب کو ٹھیک نہیں کہنے کی نوبت۔ یہ جو بندہ کہہ رہا نا یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کو اپنی شناخت اور اپنی بیس کا پتہ۔ تو اس بنیاد پر بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی شناخت کا علم ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری۔ اب ہماری شناخت کیا ہے؟ ہمارا نام کیا ہے؟ ان کو بنیاد سے اچھی طرح سمجھنا ہے اپنے سب باتوں۔ عام کسی بندے سے آپ سوال کریں جی آپ کون؟ وہ کہے گا جی ہم مسلمان، دینی اعتبار سے ہم مسلمان، یہ تعارف کراتے ہیں، دینی تعارف۔ ہم مسلمان کہہ کر جو اپنا تعارف کراتے ہیں ہم، یہ ہمارا تعارف پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی سے سوال کرے، پوچھے دنیاوی اعتبار سے آپ کون، اور جواب میں وہ کہے گی میں انسان، تو انسان ہمارا پورا تعارف ہے یا ادھورا ہے؟ کیا انسان کہنے سے میرے بارے میں اگلے بندے کو پورا پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہے گا بھائی یہ جو اس گیٹ اپ میں جو بھی ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حلیہ جس کا بھی ہوگا وہ انسان ہی ہوگا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو پوچھ رہے ہیں آپ سے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی ڈیٹیل بتاؤ، اس لیے کہ امریکہ والے بھی کیا ہیں؟ انسان، افریقہ والے بھی، جاپان والے بھی، پاکستان والے بھی، دنیا میں اربوں لوگ انسان ہی ہیں۔ اب انسانوں میں اپنی کیٹیگری متعین کرو گے تو تعارف مکمل ہوگا۔ اب ہم کیا کہیں گے کہ جی ساری دنیا میں ہم پاکستانی، پاکستان میں ہم پنجاب کے، پنجاب میں ہم راولپنڈی کے، راولپنڈی میں ہم ڈوسیدہ کے، ڈوسیدہ میں فلاں گلی، فلاں محلہ، فلاں مکان نمبر، فلاں قوم، فلاں قبیلہ، فلاں خاندان۔ جب تک اپنے آپ کو یوں کیٹاگرائز نہیں کریں گے تو صرف انسان کہنے سے ہمارا تعارف مکمل نہیں ہوگا، یہ ڈیٹیل بتانی پڑے گی۔ اسی طرح ہم سے جب کوئی دینی اعتبار سے سوال کرتا ہے کہ ہم کون، تو جواب میں کہتے ہیں کہ مسلمان، تو مسلمان ایسا ہی ادھورا تعارف ہے جیسا وہ پاکستانی ادھورا انسان ادھورا تعارف ہے۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب اگلا ہم پر سوال کرے گا کہ جناب آپ مسلمان ہیں، تو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے تو دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں۔ شیعہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں؟ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں؟ آغا خانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں؟ اسماعیلی بوری بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں؟ جماعت المسلمین والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا ہم وہ والے مسلمان ہیں؟ تو اسلام کا دعویٰ کرنے والے تو دنیا میں کروڑوں۔ اب ہمیں اپنی کیٹیگری متعین کرنی پڑے گی، اپنی شناخت بتانی پڑے گی کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے میرا؟ صرف مسلمان کہنے سے تو بات مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ بہت سارے اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم تو وہ والے نہیں ہیں، تو پھر ہم کون سے مسلمان ہیں؟ اب آگے اس کی دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ ہم کوئی اپنی مرضی کا اپنا من پسند نام رکھ لیں اور کہیں کہ ہم یہ والے مسلمان ہیں، کوئی بھی جو نام ہمیں پسند ہو، سمجھ آ رہی نا جی، وہ رکھ لیں کہ جناب ہم فلاں مسلمان ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 14 صدی پہلے اللہ کے نبی جو ہمارا نام رکھ کر گئے وہ نام رکھ کر بتائیں کہ ہم یہ والے مسلمان ہیں، تو کون سی صورت بہتر ہے جی؟
ہر بندہ کہے گا جی دوسری صورت ہی کہ اللہ کے نبی جو ہمارا نام رکھ کر کے ہمیں وہی پہچان بنانی ہے، اپنی پہچان تو ہم نہیں بنا سکتے۔ اب آئیے اللہ کے نبی سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ صرف کیا کہلاتے تھے؟ مسلمان۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور کوئی نام نہیں تھا۔ ہمارے درمیان ایک فرقہ نکلا ہوا ہے جس کو لوگ جماعت المسلمین کے نام سے سنا ہے، جماعت المسلمین ایک مسلمانوں کی بگڑی ہوئی جگہ، سمجھ آ رہی نا جی؟ اب وہ ہو گئے یا اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ چورن بیچتے ہیں بہت زیادہ، اور لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میرے پاس آتے رہتے ہیں ایسے لوگ۔ ایک دفعہ ایک جماعت المسلمین کا ایک بندہ ہمارے علاقے میں، وہ دکانوں پر جاتا اور دکانداروں کو بڑا پریشان کرتا، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، کبھی او جی تم دیوبندی، تم بریلوی، تم منفی، تم فلانے، تم یہ کیا فرقہ واریت تمہیں مولویوں نے ڈالا ہوا فرقوں میں، بس اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سارے مسلمان بن جاؤ، کافی نہیں۔ اب یہ بات دل کو لگتی ہے نہیں لگتی؟ میں کہتا ہے بات تو 16 آنے ٹھیک ہے، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے۔ تو اس طرح وہ دکانداروں کو بڑا پریشان کرتا۔ وہ دکاندار میرے پاس آ کر کہتے جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں روز آ کر پریشان کرتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ اچھا کام کیا آپ نے کہ آپ میرے پاس آ گئے، آپ نے خود اس سے بحث، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اندھا اندھے سے کیا بحث کرے گا؟ اندھا اندھے کو کیا راستہ دکھائے گا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ جیسا وہ جاہل ہے، جیسے آپ کو کچھ نہیں پتا، تو آپ نے اس سے بحث کرنی تھی، تو اندھا اندھے کی رہنمائی کرے گا تو دونوں کس میں گریں گے؟ کسی کھڈے میں گریں گے دونوں۔ میں نے کہا چلو اچھا یہ کیا آپ نے کہ آپ نے، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ جملہ میرا سمجھ ہے؟ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ آدھا علم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں سب کچھ۔ یہ گمراہی ہے بہت بڑی۔ بہت سارے لوگ کچھ نہیں جانتے لیکن اپنے گمان میں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے بہت بڑی۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے کہ بھائی میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے، اس سے بڑا بندہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ کسی جاننے والے کی طرف کیا کر لے گا؟ تو معاملہ حل ہو جائے گا نا۔ اور جو اپنے ذہن میں بٹھا کے بیٹھا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا علامہ ہوں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یقیناً وہ کسی اپنے سے ماہر یا کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنا گوارا، ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میں نے کہا چلو آپ آ گئے ہیں میرے پاس، یہ ایک خوشائند بات ہے، اور یہ اصول یاد رکھیں کہ ہمیشہ جب بھی دین کی باتوں کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اپنے علماء، اپنے بڑوں، اپنے ماہرین کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ہم خود جب اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ٹوکے کھاتے ہیں۔ تو وہ میں نے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ آ کر ہمیں پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ جب کبھی آئے نا تمہارے پاس، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے۔ وہ ایک دن انہوں نے قابو کر لیا اس کو، تو مجھے فون کیا، میں نے کہا بھائی آ جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ تو وہ اس کو پکڑ کے لے آئے۔ اب وہ اس کے ذہن میں بڑی نفرت بھری ہوئی تھی، کافی بیچارہ بس وہ تھا۔ خیر اس نے آیا بیٹھا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ بیچارے سادے لوگ ہیں، کیوں تم ان کو روز تنگ کرتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہتا جی میں تو ان کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، میں تو ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا فائدے کی بات ہے، مجھے بھی بتاؤ، مجھے بھی فائدہ پہنچے۔ کہتا جی میں تو ان کو فرقہ واریت سے بچانا چاہتا ہوں، یہ فرقوں میں بٹے ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، یہ باندھ کی بولیاں بولتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بس سمپل، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، بس مسلمان بن جو کافی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا بھائی صرف مسلمان نام رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ آگے پیچھے کوئی اور نام؟ کہتا ہے نہیں بالکل۔ میں نے کہا جو رکھے وہ، کہتا ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے، گمراہ ہے، مسلمان کے علاوہ جو نام رکھے۔ میں نے کہا دلیل کیا؟
اس نے وہ 17ویں سپارے کی آخری آیت پڑھی، وہ سماکم المسلمین، کہ اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ قرآن میں ہمارا نام مسلمان ہے، اس پر تو میرا ایمان ہے ہمارا نام مسلمان ہے، ہم نے کب انکار کیا؟ سوال مسلمان کا نہیں ہے، سوال اس کے علاوہ کا ہے کہ آیا اس کے علاوہ کوئی نام رکھنا چاہیے یا جائز نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی نام کہتے نہیں رکھ سکتے، جائز نہیں، درست نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا جو رکھ لے کہتا ہے وہ گمراہ ہے، غلط۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا۔ یہ 17ویں سپارے کی آخری آیت یہ ختم ہوئی، آگے 18واں پارہ شروع ہوگا۔ 18ویں پارے کی پہلی سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ پہلی آیت کیا ہے جی؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومنین۔ میں نے کہا بھئی ایک چیز تو اسی اگلی آیت میں پکڑے گے، تم تو کہہ رہے تھے صرف مسلمین ہی ہیں، یہاں تو اور بھی کیا نکل آئے؟ ایک اور نام نکل آیا نا قرآن سے، تم تو کہتے تھے مسلمین کے علاوہ کوئی نام ہے۔ میں نے کہا چلو اور پڑھو قرآن، 11واں سپارہ کھولو۔ 11واں سپارہ کھولا تو 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ صحابہ کا نام مسلمان تھے نا، اس کے باوجود قرآن نے انہیں ٹائٹل کس کا دیا؟ مہاجرین بھی اور انصار بھی۔ حضور کے بہت سارے صحابی تھے جو انصاری کہلاتے تھے، ایسا حضرت ابو ایوب انصاری جیسے ہم بولتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ انصاری آپ کا نام کس نے رکھا؟ وہ فرمایا کرتے تھے سمان اللہ، اللہ نے رکھا ہے، اور پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، یہ آیت پڑھا کرتے تھے پھر کہ یہ آیت میں اللہ نے ہمارا نام انصار رکھا ہے، اس لیے میں انصاری کہلاتا ہوں۔ میں نے کہا نکل آیا اور نام، صحابہ مکی بھی کہلاتے تھے، مدنی بھی کہلاتے تھے، یہ نسبتیں کرتے تھے اپنی طرف، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یا معاشر القریش کہہ کے حضور نے خطاب کیا ہے صحابہ کے کئی گروہوں کو، کئی ایسے افراد کو، اے قریش کی جماعت، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اے انصار کی جماعت، اے فلاں جماعت، یہ نام آ گئے نا، قرآن میں بھی آئے ہیں، احادیث میں بھی آئے۔ میں نے کہا تم تو کہتے تھے صرف مسلمین ہیں، یہ باقی نام نکل ہے، تم کہتے ہو مسلمین کے علاوہ جو بھی ہے وہ غلط ہے۔ میں نے کہا لگاؤ فتویٰ، وہ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس طرح کی وہ گمراہیاں پھیلا کر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ناموں کے سٹیٹس کو نہیں پوچھتے، یہ ناموں کا سٹیٹس ہے کیا، ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں سارے معاملات۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم اپنی مرضی کا نام نہیں، وہ نام رکھیں جو اللہ کے نبی ہمارا رکھ کر گئے۔ اب حضور نے صحابہ کا نام کیا رکھا، اس پر دلیل سنیں۔ قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن بہت سارے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے چہرے، یہ آیت ہے قرآن۔ اس آیت کی تفسیر میں دو تفاسیر، ایک کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دو عالم اسلام کی بڑی معتبر ترین تفاسیر ہیں۔ ان دونوں تفسیروں میں اس آیت کے ضمن میں صحابی رسول، ایک تفسیر میں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قیامت میں چمکتے چہرے والے کون ہوں گے، سیاہ چہرے والے کون لوگ ہوں گے جن کو قرآن کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت اور گمراہ لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے جی؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ کامل ابن اسیر، تاریخ کامل ابن اسیر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں آخری خطبہ جو نقل کیا گیا، اس آخری خطبے میں حضرت حسین کے یہ الفاظ منقول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ حضور نے فرمایا اے حسن و حسین تم جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، اے حسن و حسین تم اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب حضور یہ ٹائٹل دے رہے ہیں نا، سمجھ آ رہی کہ اہل سنت کہاں سے نکل ہے؟ یہ حضور کے زمانے سے نکلے اور حضور کی زبان سے نکلے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ ثبوت مل رہا ہے وہاں سے، یہ پروف مل رہا ہے وہاں سے کہ اہل سنت کسی مولوی صاحب کا نام نہیں رکھا ہوا، یہ کسی بعد کے دور کی ایجاد نہیں ہے،
نبی کے صحابہ بھی اس دور میں کیا کہلاتے تھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے. اہل سنت والجماعت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ یہ بڑی غور طلب چیزیں، ان کو ذرا سمجھیں. سب سے پہلی چیز، سنت کسے کہتے ہیں؟ تو سنت کے کئی سارے معنی کیے گئے ہیں. میں یہاں کی مناسبت سے ایک معنی کرنا چاہوں گا کہ سنت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو نبی کی زبان سے سمجھنا، اسے سنت کہتے ہیں. میں نے بہت آسان اور بڑی ڈفرنٹ سی تعریف کی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے قرآن کو نبی کی، بولو بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم اہل قرآن بھی ہیں. جو سنت والا ہے وہ کس والا ہے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھا ہی اس نے ہے جس نے سنت کو سمجھا. سنت کو الگ کر دیں تو قرآن سمجھ میں، یہ پکی بات ہے. آگے میں عرض کرتا ہوں اس کی وضاحت. اس لیے میں نے یہ تعریف کی کہ اللہ کے قرآن کو نبی کی زبان سے سمجھنا، اس کا نام کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ تعریف. قرآن لغت سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، محض ترجمے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث رسول اور پیغمبر کی سنت کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. قرآن تو ایک تھیوری ہے، ایک اصولوں کی کتاب ہے. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھنی ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. کیسے، کتنی دینی ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کرو. کیسے کرنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. اتم الصیام الی اللیل، روزہ رکھو. کیسے رکھنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ کیسے کرنا ہے. واسجد واقترب، سجدہ کرو. کیسے کرنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. اب کیسے مسئلہ حل ہو؟ بتاؤ. اب ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم کس کے محتاج ہیں؟ سارے بولیے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں 3 چیزوں کے محتاج. صرف قرآن حدیث کے بھی نہیں. بعض لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 چیزیں دی ہیں. نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. ایک میں قرآن، ایک میں حدیث. تیسرا ہاتھ بھی کوئی نہیں، تیسری دلیل بھی کوئی نہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے. وہ سمجھ آ رہی؟ بس قرآن حدیث کافی ہیں؟ نہیں. مکمل دین کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں نہیں، 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسری فقہ. تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صرف قرآن حدیث سے کامل بات نہیں کلیئر ہوتی. مکمل دین کا نقشہ 3 چیزوں سے سامنے آتا ہے. مثلا یہی مثال لے لیں. اللہ کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا حکم کہاں دیا؟ قرآن. اب رکوع کرنا کیسے ہے؟ یہ پورے قرآن میں کہاں ملے گا؟ حدیث میں. اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، تسبیح پڑھ کے بتائی کہ یہ کرنا ہے. تو طریقہ کہاں ملا؟ حدیث میں. لیکن ایک مسئلہ اور پیش آ گیا. کیا جی؟ کہ اکثر رکوع اور سجدے کی تسبیحاں چونکہ ملتی جلتی ہیں، اکثر لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ وہ رکوع میں جا کر غلطی سے سجدے والی تسبیح پڑھ لیتے ہیں. ایسی غلطی لگ جاتی نہیں لگ جاتی؟ اب کسی بندے نے اگر رکوع میں سجدے والی تسبیح پڑھ لی، اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ نہ پورے قرآن میں ملے گا نہ پوری حدیث میں ملے گا. اب کافر ہی ہمیں سوال کر لے کہ تم دعویٰ کرتے ہو جی ہمارا دین تو مکمل دین ہے، ایک رکوع تو تمہارا ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے مکمل. تم کہتے ہو جی مکمل ضابطہ ہے یار قرآن حدیث میں موجود. مکمل کہاں سے؟ ایک رکوع تو تم مکمل ثابت نہیں کر سکتے قرآن حدیث سے. کیا جواب دیں گے پھر ہم اس کا؟ یہاں پھنسیں گے وہ لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ صرف کیا ہے؟ قرآن حدیث. ہمارے پاس ہے اس کا حل الحمدللہ. یہ جو احکام کو کیٹاگرائز کیا گیا ہے نا، یہ کیٹاگرائز کیا ہے فقہاء نے، اللہ رسول نے نہیں کیا کیٹاگرائز. مثلا یہ فرض، واجب، سنت، مندوب، مستحب، مکروہ، یہ کیٹاگرائز ہے نا احکام، درجہ بندی کی گئی ہے ان کی. یہ اللہ رسول نے نہیں کی کہیں بھی. یہ کس نے کی ہے؟ فقہاء نے. فقہ میں ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے ہی کی گئی ہے اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کی ہے. اب نماز کے اندر اگر فرض رہ جائے تو نماز
واجب رہ جائے تو حساب سے کلیئر ہو، اور اگر سنت رہ جائے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ نماز ہو جائے گی. یہ اصول ہے نا. اب نماز کے اندر یہ جو تسبیحات ہیں رکوع اور سجدے یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اب اس میں اگر فرق لگ گیا، مثال کے طور پر رکوع میں غلطی سے کیا پڑھ دی؟ سجدے والی تسبیح غلطی سے پڑھ دی اگر، تو سنت کے ثواب سے محروم ہو گئے، البتہ نماز کیا ہو گئی؟ فرض ادا ہو گیا آپ کا. اب یہ مسئلہ کہاں ملا آپ کو؟ بولو کہاں ملا؟ ایک رکوع مکمل ہوا ہمارا کتنی چیزوں سے؟ باقی 3 کیسے 2 سے مکمل ہوگا؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں چھوٹی سی بات اور سمجھے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی بعض منکرین حدیث ہیں، بعض منکرین فقہ ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ منکرین فقہ کی تو میں نے یہ بتا دی، اس کے بغیر تو ایک رکوع مکمل نہیں ہوتا. منکرین حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جی ہمارے لیے صرف کیا کافی ہے؟ قرآن. سیم جن چیزوں کو بنیاد بنا کر منکرین فقہ نے فقہ کا انکار کیا، انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر منکرین حدیث نے کس کا انکار کیا؟ بالکل سیم ملتے جلتے. انہوں نے کہا حدیث لوگوں کی لکھی ہوئی، انہوں نے کہا فقہ لوگوں کی لکھی ہوئی. انہوں نے کہا حدیث کی حفاظت کا وعدہ نہیں، انہوں نے کہا فقہ کی حفاظت کا وعدہ. انہوں نے کہا حدیث میں من گھڑت باتیں شامل، انہوں نے کہا فقہ میں من گھڑت باتیں شامل. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دونوں ایک دوسرے کے چور ہیں، ایک دوسرے سے چوری کر کے باتیں الزام تراشی کر دی، حالانکہ دونوں کی باتیں کیا ہیں؟ دونوں کی باتیں غلط. اب اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا بھائی دیکھو ہم سب کون ہیں؟ مقلد. کون ہے مقلد؟ مقلد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقلید کرنا. بولو تقلید کرنے والا. تقریر نہیں کر رہا نا، یہ سبق پڑھا رہا ہوں. تو سبق میں تو ساتھ ساتھ بولنا پڑتا ہے، بلوانے کا مقصد ہے آپ کو یاد رہے یہ بات. ٹھیک ہے جی. تو تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چل. یہ لفظی معنی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ کسی کے پیچھے چل. شرعی معنی بھی سن لیں. اب چلو یہ بہت ساروں کے لیے نیا لفظ ہے نا، تو یہ تھوڑی سی وضاحت اس کی بھی کر دیتا ہوں. شرعی معنی کیا تقلید کا؟ کسی ماہر کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس سے دلیل مانگے بغیر اس کی بات کو مان لینا. پھر دوہراتا ہوں، کسی ماہر کی بات پر بولیے اعتماد کرتے ہوئے دلیل مانگے بغیر اس کی بات کو مان لینا. اس کو تقلید کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر پرچے پہ دوائی لکھ کر دیتا ہے، وہ دلیل لکھتا ہے ساتھ. ہم نے کبھی دلیل مانگی؟ ہم چپ کر کے میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں اور کھانی شروع کرتے ہیں. ہم نے میڈیکل کی لائن میں ڈاکٹر کو کیا مانا؟ ماہر. اس سے دوائی لی، دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کی بات کو مان لیا، تو ہم میڈیکل کی لائن میں ڈاکٹر کی کیا کر رہے ہیں؟ تقلید. اسی طرح انجینئرنگ کی لائن میں انجینئر کی کیا کر رہے ہیں؟ لا کی لائن میں وکیل کی کیا کر رہے ہیں؟ ہم دلیل نہیں مانگتے ان سے. ایسا ہی ہے نا بھائی؟ اچھا ڈاکٹر اگر پرچے پر دلیل لکھتا نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر کے پاس دلیل ہے بھی نہیں. کبھی یہ مطلب لیا کسی نے؟ بھائی دلیلیں اس کے پاس 1000 ہوں گی، لیکن وہ ہمیں دینا ضروری کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ ہمیں تو میڈیکل کی الف بے بھی اگر بالفرض دے بھی دے، وہ دلیلیں لکھ بھی دے، ہمارے پلے پڑے گا کچھ؟ ہمارے تو اوپر سے جائے گا، اس لیے کہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے وہ چیز. ڈاکٹر سے ڈاکٹر دلیل مانگے یہ سمجھ میں آتی ہے بات، ڈاکٹر سے ہمارے جیسا جاہل دلیل مانگے یہ سمجھ میں. یہاں سے ایک بات اور سمجھ آ گئی، وہ کیا؟ تحقیق کرنا ماہر کا کام ہوتا ہے، جاہل کا کام تقلید کرنا ہے، تحقیق کرنا نہیں ہوتا. ماہر کیا ہے نا، ماہر وہ کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا. جناب دلیل دو، میں تحقیق کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، آپ کی دلیل کتنی اتھینٹک ہے، کتنی وزنی ہے. تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ وہ ماہر ہے، ماہر سے دلیل مانگ رہا ہے، ڈاکٹر سے دلیل مانگ رہا ہے. میں جا کر کہوں ڈاکٹر صاحب دلیل دو، میں تحقیق کروں گا، میں ریسرچ کروں گا، وہ کہے گا بابا جا پہلے اپنے دماغ کا علاج کروا. وہ پاگل ہے. تجھے کیا پتا ہے علی بے، تجھے نہیں آتی میڈیکل کی، تو کہہ رہا میں تحقیق کروں گا. جاہل کا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سب کون ہیں؟
شریعت کی ہمیں الف بے بھی نہیں آتی. ہمارا کام ہے ماہرین کو فالو کرنا, ان کے پیچھے چلنا. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے, جی تم اندھے فالوور کیوں, بلائنڈ فالوور کیوں بن جاتے ہو, اندھا دھند پیچھے چل پڑتے ہو اپنے بڑوں کے. بلائنڈ فالوور مت بنو, تحقیق کرو. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے, جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ کر لو کبھی کسی کو فالو مت کرو. یہ چورن بھی بیچا جاتا ہے, یہ انتہائی جاہلانہ باتیں. اچھا, یہ سارا زور دین کے بارے میں دیتے ہیں, کبھی میڈیکل کے بارے میں بھی یہ زور دیا کہ تم بلائنڈ فالوور کیوں بنے ڈاکٹر کے, تم نے اندھی تکلیف کیوں کی ڈاکٹر کی. پہلے کیا کرو, ہر ڈاکٹر کے نسخے کی کیا کرو, تحقیق کرو. سائنس کی صدی ہے, پہلے چیک کیا کرو نسخہ اس کا, پوری ریسرچ کرو, پھر اس کے بعد اس کے نسخے کو کھایا کرو. وہاں کبھی کو بولے گا, وکیل پر کبھی کو بولے گا, انجینئر پر کو بولے گا. وہاں چپ کر کے سارے مقلد بھی, غیر مقلد بھی تقلید کر رہے ہیں. جتنے اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی باقی چیزوں میں ان کی کیا کر رہے ہیں. ایک اللہ کا قرآن اور دین اتنا مظلوم ہے, یہاں ہر ایرا غیرہ کہتا ہے کہ پہلے کیا کرو, تحقیق کرو. یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے بھئی؟ یہاں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ماہرین کی کیا کریں, تقلید کریں, ان کو فالو کریں, ماہرین پر اعتماد کریں. لیکن یہ الٹا چورن بیچا جا رہا ہے جناب. تو ماہر کی بات پر اعتماد کرنا ضروری ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ جی دلیل کیا ہے, تقلید کی کوئی عام فہم سی دلیل دیں جو میرا ذہن قبول کرے. میں نے کہا قرآن بھرا پڑا, تمہیں کتنی دلیلیں چاہیے؟ کہتے ایسی دلیل دیں جو میرا ذہن قبول کرے. تو میں نے اس کو کہا بھائی قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہتے سورہ فاتحہ سے. میں نے کہا سورہ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہتا ہے الحمد سے. میں نے کہا الحمد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہتا ہے الف سے. میں نے کہا الف پر کیا ہے؟ کہتا زبر ہے. میں نے کہا یہ تقلید کی دلیل ہے, اس سے آسان کیا دلیل ہے؟ پریشان نہ ہو, میں سمجھاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہتا ہے جی یہ کیسے دلیل پر دلیل. میں نے کہا مثلا یہ لفظ کیا پڑھتے ہو؟ کہتا ہے الحمد. میں نے کہا چلو جی, آپ کہتے ہیں الحمد, میں کہتا ہوں الحمد, حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں الحمد, اس میں صحیح کیا اور غلط کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا. کہنے لگا جی الحمد صحیح ہے, الحمد اور الحمد غلط ہے. میں نے کہا دلیل پڑھ کوئی قرآن کی آیت. آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کہتا ہے نا صرف قرآن اور حدیث, کوئی تیسری دلیل نہیں مانتے. میں نے کہا کوئی قرآن کی آیت پڑھ دو یا کوئی نبی کی حدیث پڑھ دو کہ اللہ رسول نے کہا ہو الحمد صحیح ہے, الحمد اور الحمد میں مان لیتا ہوں. ابھی پھنس گیا. قرآن حدیث میں کہیں ہے بھائی؟ بولو نہیں. کہتا جی آپ بتائیں. میں نے کہا میں بتاؤں گا, تو شکست تسلیم کرنا. تو بیٹھ پہ آ, تم مان کے بھائی میرے پاس بولو بھائی نہیں ہے, تسلیم کرنا, پھر میں بتاتا ہوں. کہتا جی میں نے مان لی, آپ بتائیں. میں نے کہا اس کو الحمد پڑھنے کے لیے نحو کے امام کے دروازے پر آنا پڑے گا اور اس کی تقلید کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ قرآن حدیث کا نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ نحو کا ہے, عربی گرامر کا ہے. نحو کے ماہرین نے اصول بتایا کہ حمزہ وصلی کلام ابتدا میں مفتوح ہوتا ہے. گرامر کا اصول ہے یہ, حمزہ وصلی جو ہوتا ہے یہ کلام کے آغاز میں زبر پڑا جاتا ہے. اس کا سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں نے کہا یہ مسئلہ قرآن حدیث کا نہیں, یہ مسئلہ نحو کا ہے. نحو کے امام نے بتایا اب قرآن مجید کے آغاز کی پہلی حرکت بھی پڑھنے کے لیے تم نحو کے امام کی تقلید کا محتاج ہے. تو قرآن کا پہلا حرف بغیر تقلید کے نہیں پڑھ سکتا. پورا قرآن بغیر تقلید کی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ پورا دین بغیر تقلید کی کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قدم قدم پر تقلید ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے, عقل کی بات ہے. بندہ ہر جگہ تقلید کرتا ہے, ماہرین کو فالو کرتا ہے, لیکن دین کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے. کر تقلید ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن ان جاہلوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ان کو ایسی پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وہ اس کو تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک اور مزیدار بات سناؤں میں. اسی طرح ایک بندے سے بات ہو گئی, ایک بندہ ایک اپنے ساتھ ایک اور کو پکڑ کے لے آیا, تو وہ صبح شام اس کو پٹی پڑھائے. کہتا ہے جی تحقیق کیا کرو ہر معاملے میں. تحقیق کا کیڑا بڑا تنگ کرتا ہے آج کے لوگوں.
یہ مرزا جیلمی سے لے کر نیچے تک جتنے بیٹھے ہوئے نا جناب، یہ سب لوگوں کی یہ پٹی پڑھا رہے ہیں. تحقیق کرو. اندھے فالوور بنے ہوئے ہو. تو وہ اپنے ساتھ ایک پروفیسر صاحب کو پکڑ کے لیا. وہ پروفیسر صاحب کو بس ذہن میں یہی ان کی سوئی پھنسی ہوئی، تحقیق کرو، ریسرچ کرو ہر چیز کی. وہ کہنے لگے میں الحمدللہ 16 سال ہو گئے ہیں تحقیق کر رہا ہوں، میں نہیں ایسے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلتا. اور اس نے جب منہ بھر کے کہا 16 سال، ایک عام بندے پر تو ایم ہی روپ پڑ جاتا ہے اگلے کی شخصیت کا. بھائی میرے سامنے تو بڑا کوئی مہان شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جناب، 16 سالہ موقع ہے. اب وہ جناب ہوا میں اڑ رہے پروفیسر صاحب، وہ کہ میں چھوٹے موٹے کسی سے بات ہی نہیں کرتا، تو اوپر کسی بڑے کو لے کر آؤ میرے ساتھ بات کرو. میں نے کہا بھی ان کے غبارے میں تو بڑی ہوا بھری ہے، تو لفٹ نہیں کرا رہا ہمیں. میں نے کہا بھی تھوڑا ان کے غبارے سے پہلے کیا کرو، تھوڑا لیول تو نیچے آئے پھر بات ہوگی نا. یہ تو بہت اونچے اڑ رہے ہیں جناب 16 سالہ موقع صاحب. تو میں نے تھوڑی سوئی ماری پھر غبارے میں. تو میں نے جان بوجھ کے کہا، میں نے کہا جناب آپ نے معذرت کے ساتھ کہیں سے اڑتا اڑاتا لفظ سن لیا ہے تحقیق کا، آپ کو تحقیق کی الف بے بھی نہیں آتی. آپ کسی غلط فہمی میں، آپ کو تحقیق کے الف بے بھی نہیں آتی. آپ نے ہمیں کہیں سے لفظ سنا اور آپ لوگ جاڑ رہے ہیں. کہتے جی آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی ثابت کرتا ہوں. آپ کو کچھ نہیں پتا تحقیق، میں بھی ثابت کرتا ہوں. کہنے لگے کس طرح؟ تو غیر مقلد تھا وہ. دن کا ٹائم تو یہ ٹائم ہوگا. تو میں نے کہا جی ابھی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہتا میں اپنی مسجد سے آ رہا ہوں. میں نے کہا آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہے ظہر کی؟ کہتا پڑھی. میں نے کہا جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کہتا جماعت کے ساتھ پڑھی. میں نے کہا آپ کے امام صاحب نے ظہر کی نماز میں قرات کی تھی؟ کہتا جی کی ہوگی. کی ہوگی. میں نے کہا اپنی تحقیق بتاؤ. آپ کی کیا تحقیق ہے؟ آپ اندھے فالوور تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ، آپ تو ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں. تو پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے تھے چپ کر؟ اندھے فالوور کیوں بنے ہوئے تھے؟ تحقیق کرتے نا، چیک کرتے. امام صاحب کے کان منہ سے اپنا، امام صاحب چیک کراؤ کیا پڑھ رہے ہمیں نماز نہ خراب کروں گا. بھائی اصولی طور پر تحقیق یہی بنتی ہے نا، طریقہ تو یہی بنتا ہے. چیک کراؤ جناب کیا پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، دوڑے پڑھ رہے ہو، مرثیے پڑھ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو پتہ چلے ہمیں. امام آگے کھڑا ہے، تم پیچھے کھڑے ہو، تمہاری بلا جانے امام نے کیا پڑھا ہے؟ جی وہ میں نے کیا سوال، بالکل کیا. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ میری بات پہلے کر دی. اگلا سوال میں نے یہی کیا اس سے. کہتے جی کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی کیسے، آپ کی تحقیق. کہتے جی ہمیں اپنے امام پر اعتماد ہے، اس نے نماز میں گانے تھوڑی گانے تھے، اس نے قوالی تھوڑی پڑھنی تھی. لا محالہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نے کیا پڑھنا تھا؟ قرآن ہی پڑھنا تھا. میں نے کہا کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. کیسا جاہل ہے، کر تقلید رہا ہے اور کیا ہے مجھے آ رہی ہے نہیں آ رہی. میں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو بے وقوف ہے، تجھے تحقیق کی الف بے بھی نہیں آ رہی. یہ سارے ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سا اندر سے پوری دو یہی حالت نکلے گی. سب میں روب جاڑ رہے ہیں، ہم بلینڈ مقلد نہیں ہے کسی کی، ہم نہیں فالوی کرتے کسی کی. پھر میں نے اگلا سوال یہ، میں نے کہا جی آپ کے امام صاحب نماز پڑھانے آئے، وضو استنجا کر کے آئے تھے؟ آپ میرے پاس کیا بیچارہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں یہ تو تقلید ہے. جی ہمیں اعتماد ہے امام صاحب نے کیا ہوگا، نماز کے لیے آئے. میں نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے امام صاحب آئے نا جب مسجد میں نماز پڑھانے، تو معذرت کے ساتھ بات تو نامناسب ہے، لیکن میں نے کہا سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ ادب و احترام سے کہتے حضرت 5 منٹ ذرا کمرے میں تشریف لائیں گے. میں نے کیا کرنی ہے بھائی طریقہ تو یہی تھا نا، پھر تحقیق کا طریقہ تو یہی ہے. پھر ایسے جاہل ہیں، بے وقوف ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح بات جو بچے کو بھی سمجھ میں آنے والی ہے یا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور اچھے اچھوں کو بے وقوف بنایا ہوتے ہیں. اور ہم آگے جاہل عوام ہے، کہتے ہیں واہ واہ جی زندہ باد، اے تکو نہ اے بندہ جس مولویوں کی دکان نہ بند کر. پھر آخر میں یہ نعرہ بھی لگتا ہے نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے مولویوں کی دکانیں بند کر دی، حالانکہ جہالت کے اندر کا یہ عالم مولویوں کی دکان کسی کا باپ بھی نہیں بند کر سکتا. کیا خیال ہے بھائی؟ دکان کو آپ کاروبار کے معنی میں نہ لیں،
دکان کو آپ ایک جگہ کے معنی میں لیں، ایک خدمت کے معنی میں اگر لیں تو مولوی کی دکان تو مسجد اور مدرسہ ہے. کسی کا باپ بھی بند کر سکتا ہے؟ تو بولو یار، کون بند کر سکتا ہے؟ دلائل کی دنیا میں بات کرو، ڈینگے مارتے ہو خام خواہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ سنت کا معنی بتایا آپ کو، کہ سنت کا معنی سمجھ آیا؟ اللہ کا قرآن کس کی زبان سے سمجھنا؟ نبی کی زبان سے. قرآن نبی کے بغیر، سنت کے بغیر سمجھ میں. ویسے تو بات ادھر نکل گئی، میں نے کہا سات فقہ کو بھی شامل کرو، تینوں کا مجموعہ ہوگا تو دین کا کامل نقشہ سامنے آئے گا، صرف قرآن سے بھی نہیں. اب جن لوگوں نے سمجھا، بعض لوگوں نے انکار کیا، بعض نے کہا جی ہمیں سنت کے مفہوم کی ضرورت نہیں، ہمیں سنت کی محتاجگی نہیں، ہم قرآن کو سمجھیں گے لغت کی مدد سے. یہ منکرین حدیث یہی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آپ کے میڈیا پر بیٹھا ہوا جاوید غامدی بھی یہی چورن بیچ رہا ہے، اسلم جراج پوری اس سے پہلے تھا، وہ بھی یہ چورن بیچتا رہا، عبداللہ چکڑالوی تھا اس سے پہلے، وہ بھی یہ چورن بیچتا رہا، غلام احمد پرویز اس کے ماننے والے، آج وہ بھی نیٹ پہ اس کی بڑی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، خود تو مر گیا، اس کے فالوور وہ بھی سارے یہ چورن بیچتے رہے. یہ سب منکرین حدیث تھے کہ جی ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سنت کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ہم قرآن کو سمجھیں گے کس کی مدد سے؟ ڈکشنری سے. اب ڈکشنری سے سمجھا اور قرآن دین کا حلیہ بگاڑا. مثلا وہ ایک حدیث پاک ہے نا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز قلب ایک ہوتا ہے، قلب موٹے دو نقطے والے قاف کے ساتھ، ایک ہوتا ہے کش والے قاف کے ساتھ قلب. ہاں، وہ نقطے والے قاف کے ساتھ جو قلب ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور کش والے قاف کے ساتھ جو اس کا معنی ہے کتا. نماز نہیں ہوتی حضور قلب کے بغیر، یعنی دل کی حاضری کے بغیر، خشوع خضوع کے بغیر، توجہ کے بغیر نماز یعنی کامل نماز نہیں ہے. حدیث کا مطلب یہ. اب اس نے کہیں سے حدیث پڑھ لی، کہنے لگا بھائی خود مجتہد بنا، کہتا ہے لا کا معنی تو مجھے آتا ہے، اس کا معنی نہیں. صلاۃ کا معنی بھی آتا ہے، اس کا معنی نماز. حضور بھی حاضری سے ہے، وہ بھی اندازہ لگا لیا اس نے، بھائی اس کا معنی بھی حاضری والا ہے. اب قلب پہ آ کے پریشان ہو گیا، وہ اس کا کیا معنی ہے؟ پہلے دل میں خیال آیا چلتے ہیں مولوی صاحب سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ بتا دیں. مسجد کے گیٹ پر آیا نا تو پھر وہاں سے واپس ہو گیا. کہتا نہیں، مولوی صاحب کا احسان لینے کی کیا ضرورت ہے، میں تو مولوی صاحب کا مقلد تھوڑا ہی، یہ خام خواہ میرے اوپر کیا لگ جائے گا، ایک بلیم لگ جائے گا، ٹھپا لگ جائے گا کہ میں مولانا کا مقلد تھوڑی بننے لگا ہوں، میں نے تو خود کیا کرنی ہے، تحقیق تھا نا جناب. خود چیک کرو، کیا ڈکشنری کھولی نا جناب. اب یہ اس کو تمیز اور فرق تو نہیں تھی موٹے کاف کی اور چھوٹے کاف کی. اللہ کی شان، وہ پہلا صفحہ کھولا جب آگے کون سا کاف لکھا ہوا تھا، چھوٹے کاف والا کل، آگے معنی لکھا ہے کتا. اب انہیں صفحے آگے پیچھے پرول کے بڑا دیکھا جناب، ہر جگہ سے یہی معنی فکس آیا کہ اس کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا لو جی، اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے. نعوذ باللہ، متروک سنت کا کہ جو آج تک کسی بندے نے کام نہیں کیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اپنے دو چار دوستوں یاروں کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا بھائی ایک نئی مسجد بنانی ہے ہم نے. ان مولویوں نے تو دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے جناب، ہم نے نہیں پڑھنی ان کے پیچھے نماز. دیکھو حدیث پر عمل ہی کو نہیں، پرواہی کو نہیں. تم یارو ایسا کرو، نئی مسجد بنانی ہے، تم سارے چندہ جمع کرو، میں کتے جمع کرتا ہوں. کیونکہ حدیث میں آ گیا لا صلاۃ الا بحضور القلب. بھائی جب بندہ اپنی عقل اور ڈکشنری سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر دین کا اسی طرح ستیاناش ہوا کرتا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آج اکثر آپ لوگ دیکھیں گے یہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا پر بیٹھ کر دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، وہ اسی طرح بگاڑ رہے ہیں، اسی طرح اس کا تشخص خراب کیا جا رہا ہے. دین کو مذاق تو نہیں ہے یہ، ہر بندہ اپنی ڈکشنری کھولے. اب صلاۃ کے معنی بھی دیکھیں لوگوں نے کتنی ڈنڈیاں ماری.
ایک تو صلاۃ کا شرعی معنی ہے جو سنت نے بیان کیا، اور ایک وہ معنی ہے جو ڈکشنری بیان کرتی ہے۔ ڈکشنری کیا کہتی ہے صلاۃ کا معنی؟ صلاۃ کا معنی تو یہ بھی ہے تھوڑی دیر کسی بندے نے ڈانس کر لیا اس کی صلاۃ ہوگی۔ لفظی معنی صلاۃ کا جسم کے پچھلے حصے کو حرکت دینا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ قصد، ارادہ۔ صوم کا معنی کیا ہے ڈکشنری میں؟ صوم کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اب انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے کہا بھائی سنت سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں، یہ ڈکشنری سے ہم نے معنی پڑھا ہے، صوم کا معنی رک جانا، لہذا کوئی بندہ 1 منٹ بھی کھانے پینے بیوی کے پاس جانے سے رک گیا اس کا صوم ہو گیا۔ صلاۃ کا معنی ہے جسم کے پچھلے حصے کو حرکت دینا، لہذا کسی بندے نے تھوڑی دیر ڈانس کر لیا اس کی صلاۃ ہو گئی۔ یہ ہے حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ دین کا حلیہ بگاڑا ہے اس طرح لوگوں نے۔ حج کا لفظی معنی ہے قصد اور ارادہ کرنا، کسی نے گھر بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کا ارادہ کر لیا اس کا حج، کیا ضرورت اتنا خرچہ کرنے کی؟ اس طرح دین کا حلیہ بگاڑا، ہر چیز پہ ایسے جناب کلہاڑے چلائے اور دین کے ثابت شدہ مسئلوں کا انکار کر کے رکھ دیا۔ یہ ان لوگوں نے دین کا حلیہ بگاڑا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم اہل قرآن ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈکشنری کے دور سے قرآن کو سمجھ لیں۔ پھر یہ دین سامنے آ رہا ہے۔ بتائیے یہ دین کا حلیہ مصرف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ میں نے موٹی موٹی مثالیں دی۔ اور دوسرا طبقہ اٹھا اب ان کے ساتھ، وہ کہنے لگا جناب کہ دین کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت تو ہے، سنت کو تو ہم کیا کریں گے ساتھ اٹیچ کریں گے، لیکن فہم صحابہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے نے تو کس کا سہارا لیا تھا؟ ڈکشنری کا، سنت کا انکار۔ انہوں نے سنت کا انکار تو نہیں کیا کہ سنت کے ساتھ ساتھ فہم صحابہ کی کوئی ضرورت کافی ہے، بس قرآن حدیث۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دونوں پلٹی سے دونوں گمراہی کا شکار ہوئے۔ اب ہم اٹھے، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جناب ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ سارے یہ اہل سنت والجماعت کا میں معنی بتا رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ سارا اسی سمجھ میں بحث آ رہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی کامل کتاب ہے، قرآن اللہ کی کامل کتاب ہے، قرآن ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت کے لیے گائیڈ بک کا ہی ہے۔ لیکن کوئی حکیم صاحب کسی مریض کو خمیرہ گوزبان لکھ کر دیتے ہیں کہ یہ لے لینا، جس نے کبھی خمیرہ گوزبان نہ کھایا ہو نہ دیکھا ہو اس کو لکھ کر دے دیں، تو وہ بیچارہ جہاں جائے گا اس کو جو بندہ خمیرہ گوزبان کے نام پر بھلے سے نسوار ہی پکڑا دے وہ کیا سمجھ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا جو نہیں آج تک ہے نا، دھوکہ کھا جائے گا نا۔ کوئی بھی چیز ہے اس پر لکھ دو خمیرہ گوزبان، وہ سمجھے گا شاید یہی ہے، اس لیے کہ آج تک اس نے دیکھا نہیں۔ حکیم صاحب صرف لکھ کر نہ دیں، ساتھ اس کو خمیرہ گوزبان کی شیشی بھی دے دیں، اس کے لیے کام آسان ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بولو۔ اللہ نے رہنمائی کے لیے قرآن دیا، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ صرف قرآن نہیں دیا، قرآن کی تشریح اور وضاحت کے لیے رسول پاک کی سیرت اور سنت عملی نمونہ بھی ساتھ دیا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تاکہ کسی بندے کو پریشانی نہ ہو، مسئلہ نہ ہو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اللہ کا قرآن کامل ہے، اگلی بات بڑی پوائنٹ کی ہے سمجھنا ذرا، اللہ کا قرآن کیا ہے؟ کامل ہے۔ اہل قرآن کہتے ہیں جی قرآن کامل ہے، تو اہل قرآن بھی کیا ہوئے؟ نام کامل ہوا ہمارا۔ ادھر سے کہتے ہیں جی حدیث کامل ہے، اہل حدیث کہتے ہیں جی ہمارا نام بھی کیا ہوا؟ کامل ہوا، کسی اور چیز کو ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر سے ہم کہتے ہیں جناب کہ حضور کی سنت بھی کیا ہے؟ کامل ہے۔ جب سنت کامل ہے تو پھر ہمارا نام اہل سنت بھی کیا ہونا چاہیے؟ بولو بھائی، کامل کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لگانے کی ضرورت؟ تو ہم نے لگایا نہیں لگایا کیا؟ اس کا مطلب ہے اہل سنت کامل نہیں ہے، تو اہل سنت کامل نہیں تو اس کا مطلب ہے حضور کی سنت کامل نہیں، ناقص ہے۔ میرے سوال سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟
اگر حضور کی سنت کامل ہے تو پھر اہل سنت نام بھی کیا ہے؟ کامل. اہل سنت نام کامل ہے تو پھر والجماعت ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اور اگر والجماعت لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اہل سنت نام کامل نہیں ہے. جب نام کامل نہیں تو اس کا مطلب ہے سنت بھی نعوذ باللہ ناقص ہے. تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حضور کی سنت میں نقص نکل آیا ہمارے نام کی وجہ سے. جواب سنیں، یاد رکھیں حضور کی سنت ہرگز ناقص نہیں، حضور کی سنت کامل ہے. ہم نے اپنے نام کے ساتھ بس جماعت کیوں لگایا؟ دیکھیں جب کوئی مارکیٹ میں ایک نمبر خالص چیز آتی ہے نا تو فوراً اس کی کاپیاں بننے بھی شروع ہو جاتی ہیں، نہیں ہو جاتی؟ بولو یار، فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی. آج کل تو بک کی کاپیاں نہیں، موبائلوں سے لے کر کپڑوں تک جہاں چلے جاؤ آپ کاپیاں بک رہی. ایسا ہی ہے نا بھائی، وہ ٹائٹل وہ لگا رہے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے دیے، نام اسی ریٹ میں منڈی جا رہے ہیں. سب کو کاپیاں بک رہی ہیں، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 10 نمبر کاپیاں بن کے آ رہی ہیں جناب. جب بھی کوئی ایک نمبر چیز مارکیٹ میں آئے گی تو اصول ہے کہ اس کی کاپیاں اور اس کی نقلیں بننی شروع ہو جائیں گی. حضور کی سنت ایک نمبر چیز تھی اور حضور کی سنت کی 1 2 3 کاپیاں نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا 72 کاپیاں بنے گی. کتنے فرقے بنے گے؟ سب کس کے نام پر بنے؟ سنت کے نام پر ہی بنے. سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، سارے قرآن بھی مانتے ہیں، سارے حدیث بھی مانتے ہیں. اب کوئی ایک کسوٹی ہونی چاہیے نا کہ جس سے اصل اور نقل کا کیا ہو، فرق کیا جا سکے. ورنہ لوگ نقل کو بھی کیا سمجھتے رہیں گے؟ اصل سمجھتے رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے ہمارے نام کے ساتھ والجماعت لگا دیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ والجماعت اس لیے نہیں لگایا کہ نبی کی سنت ناقص تھی، والجماعت اس لیے لگایا تاکہ 2 نمبروں کو پکڑا جا سکے. یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، میں کہنے لگا وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، انہوں نے کہا تھا کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے، لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ. بڑی پیاری بات ہے. کس کا یقین کیجئے کس کا نہ کیجئے، لائے ہیں بزم یار سے لوگ خبر الگ الگ. بزم یار ایک ہے، نبی کی بارگاہ. بولو بھائی، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نبی ایک، بارگاہ ایک ہے، خبریں الگ الگ. آج کل لوگ کہتے ہیں نا جو ایک مسیحی جاؤ ایک مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے پاسے جاؤ کچھ کہہ رہے ہیں، تیسری طرف جاؤ کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی شیعوں کو دیکھو، وہ بھی قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھے، ساری دلیلیں کس سے دے رہے ہیں؟ بولو بھائی، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، انہوں نے قرآن ہاتھ اٹھایا ہوا، دیکھو جی قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں قادیانی مسلمان ہی نہیں، قادیانی کیا پکڑے بیٹھے، ہر بات کس سے ثابت کر رہے ہیں؟ قرآن سے. ایک عام بندہ پریشان ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ یا اللہ یہ کیا تماشا ہے. مولوی صاحب کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، اور ان کو دیکھو یہ قرآن سے باہر بات ہی نہیں کرتے. سمجھ آ رہی؟ شیعہ اپنی کر رہا ہے، قادیانی اپنی کر رہا ہے، آغا خانی اپنی کر رہا ہے، جتنے باطل ہیں خبریں الگ الگ آ رہی ہیں، ہاتھ میں سب کے کیا ہے؟ قرآن و حدیث. کاپیاں بنی ہوئی ہیں نا جناب. اب اصل اور نقل کی پہچان کیسے ہو، کیسے پتا چلے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس کی بات ٹھیک کس کی بات غلط، کس کا مسئلہ ٹھیک کس کا مسئلہ غلط پرکھنا ہو تو معیار اور ترازو میرے صحابہ ہیں. معیار اور ترازو کون ہے؟ صحابہ. اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں، ہر بات پر مثال دے رہا ہوں. آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ جعلی نوٹ بھی آج کل آئے ہوئے نہیں آئے ہوئے؟ بہت چلتے ہیں، ہر دوسرا بندہ بیچارہ رگڑا جاتا ہے. ایسا ہے نا، عام بندہ بالکل نہیں فرق ہی نہیں کر سکتا. بالکل ایسے کافی بناتے ہیں جناب. 2 چیزیں قیمتی ہیں ہماری مادیت میں، ایک کرنسی ہے پیسے اور دوسرا سونا ہے گولڈ ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اور انہی میں زیادہ گڑبڑ ہو رہی. پیتل کو لوگ رنگ چڑھا کے اور سونا بنا کے بیچ رہے ہیں جناب، اچھا خاصا فراڈ کر. پیسوں میں اسی طرح جعلی نوٹ بنا کر بیچ رہے ہیں. سمجھدار بندے جو ہے نا وہ ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں کرتے لین دین، وہ کہتے ہیں بینک میں بھیجو بھائی، بینک کے ذریعے بھیجو، جو پیمنٹ کرنی ہے نا مجھے بینک میں کرو. وہ ہاتھ سے نہیں لیتے. بینک میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ مشین ہے نا، ماہرین ہے،
وہ بڑے ہوئے آپ جتنے بھی نوٹ دیں گے وہ ڈال لیں انہوں نے مشین میں، منٹ میں اس مشین نے کیا کر لینا، 1 نمبر نوٹ الگ 2 نمبر الگ کر کے رکھ دیں گے، اس میں جتنے مرضی نوٹ ہو گھوٹے کا پتہ چل جاتا ہے۔ سنیارے کے پاس کیا ہوتا ہے، کسوٹی ہوتی ہے، آپ لے جائیں اس نے منٹ میں بتا دینا جناب یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے۔ جیسے سونے کو پرکھنے کے لیے سنیارے کی کسوٹی معیار ہے، جیسے جعلی اور اصلی نوٹوں کو چیک کرنے کے لیے بینک کی مشین معیار ہے، ایسے ہی محمد کی شریعت 1 نمبر ہے یا 2 نمبر چیک کرنے کے لیے محمد کے صحابہ میں ایسے دیا ہوگا۔ چور کو سب سے زیادہ تکلیف کس سے ہوگی، مشین سے۔ وہ کہے گا یار بینک سے مشین غائب کرو کسی طرح ورنہ میرا کام نہیں بنتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے جی؟ سنیارے کے کسوٹی غائب کرو، اگر سونا بیچنا ہے اپنا 2 نمبر دو، جب تک سنیارے کے ہاتھ میں کسوٹی ہے میرا کام نہیں چلنا ہے یا نہیں؟ اور دین کے چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف صحابہ کی عظمت دلوں سے نکالو۔ شیعہ سے لے کر مرزا جنگلی تک اسی مشن پر لگے ہوئے، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کچھ ہیلا کرو قوم کے دل دماغ سے صحابہ کی عظمت کیا ہو، صحابہ کی محبت نکلے، کسوٹی ختم ہو جائے گی جب، تو پھر 2 نمبر کو 1 نمبر کہہ کے بیچنا تو بولو بھائی لوگ قرآن اٹھائے پھرتے ہیں، لوگ حدیثیں اٹھائے پھرتے ہیں، لوگ کلمہ نماز اٹھائے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں جی فلانا تو کلمہ پڑھتا ہے کیوں کافر ہے، فلانا تو نماز پڑھتا ہے کیوں کافر ہے، سوال کرتے ہیں نا لوگ، کلمہ پڑھنے والے کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا بابا نہ آپ فیصلہ کریں نہ میں کرتا ہوں، آؤ ان کا کلمہ کسوٹی سے چیک کروا لیں، نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ان کا کلمہ کس سے چیک کروا لیں، صحابہ سے چیک کروا لیں، اگر ان کا کلمہ صحابہ سے میچ کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو غلط۔ آؤ ان کی نماز صحابہ سے چیک کروا لیں، میچ کرے تو ٹھیک، نہیں کرتی تو غلط۔ آؤ اذان چیک کروا لیں، وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بلالی ہے یا خیالی ہے، اذان بلالی ہے یا خیالی ہے، آؤ چیک کروا لیں، اگر میچ کر جائے تو ٹھیک، نہیں کرتی تو سمجھ لو نقل۔ وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آسان مسئلہ ہو گیا نا بابا، ہم کسی مسئلے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، نہ کسی فرقے کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی مولوی صاحب کی بات کر رہے ہیں، ہم تو صحابہ کو کسوٹی لا رہے ہیں بیچ میں۔ تو اب سمجھ آئی بات کہ والجماعت ہمارے نام کے ساتھ لگا، اس لیے نہیں لگا کہ نبی کی سنت ناقص تھی، اس لیے لگا کہ 2 نمبروں سے پہچان ہو جائے کہ نبی کی سنت کی 1 2 نہیں، کتنی کاپیاں بنی ہیں، 72 کاپیاں بنی ہیں، اور میرے نبی 14 صدی پہلے فرما گئے تھے لوگوں سچا وہی ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت پر چلے گا اور میرے یاروں کی سنت پر چلے گا۔ کسوٹی حضور نے دی ہے، میں نے جیب سے نہیں دی، یہ حدیث پڑھی ہے میں نے، حضور نے فرمایا جو میرے یاروں کے راستے پر چلے گا وہی جنت دی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی۔ اب ہمارے نام کے ساتھ ایک چیز اور بھی لگی ہے، حنفی، اہل سنت والجماعت۔ آگے کیا لگا بھائی؟ حنفی لگا ہے۔ چلو دیوبندی پہ بھی میں آتا ہوں، حنفی کلیئر کرو آپ ذرا، تھوڑا نقشہ واضح ہو رہا ہے۔ حنفی ہمارے نام کے ساتھ لگا ہے، اب حنفی کیا ہے بھائی، یہ کس بلا کا نام ہے؟ چلو اہل سنت والجماعت سمجھ آ گیا، اتنا کافی تھا، اب یہ تم کیوں لگا لیے تم نے ساتھ؟ دیکھو پیغمبر کی سنت ہے اور فہم صحابہ ہے، یہ ہم تک پہنچا ہے تو کسی واسطے سے پہنچا ہے یا بغیر واسطے کے؟ واسطے سے۔ سارے بولو بھائی واسطے سے۔ ہم میں سے کوئی صحابی ہے؟ نہیں۔ کیوں جی؟ دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی تابعی ہو؟ نہیں۔ کوئی تبع تابعی ہو؟ نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب نبی کی سنت اور فہم صحابہ، اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے کسی معتبر واسطے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی۔ اتھینٹک واسطے کی ضرورت، ان کے ذریعے ہم تک یہ 2 چیزیں پہنچیں گی تو پورا کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ چین ہوتی ہے نا پوری، چین کی ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو سارا چین کیا ہو گیا؟ ناکارہ ہو۔ یہ کڑی ہے پوری جڑی ہوئی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے فہم صحابہ کی ضرورت نہیں، مجھے فہم صحابہ کی ضرورت نہیں، یا یوں کہہ لیں کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ مجھے
قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں. الفاظ پہ غور کرنا میرے. کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، تو پتہ کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ آپ سمجھیں وہ دبے لفظوں میں کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے میں ابو بکر صدیق، کیونکہ ابو بکر صدیق کی سنت میں وہ ہستی تھے جن کو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بیچ میں کسی واسطے کی ضرورت ہے، وہ براہ راست سمجھ رہے پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا. وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں عمر فاروق ہوں، میں نعوذ باللہ عثمان و علی ہوں، کہ وہ تھے جن کو واسطے کی ضرورت ہے، وہ براہ راست شاگرد تھے نبوت کے. اور وہ دعویٰ کر سکتا ہے صحابہ کے علاوہ؟ مجھے اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ واسطے. تو واسطہ کمزور ہونا چاہیے یا مضبوط ہونا چاہیے؟ دین ہے نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے. مضبوط واسطہ صحابہ اور امت کے درمیان جو سب سے مضبوط واسطہ ہے وہ تابعین کا ہے. وہ کس کا واسطہ ہے؟ جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا اور امت کے حوالے. اور تابعین میں جو ایک نمایاں مقام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ تابعی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے نبی کی سنت کو بھی لیا اور صحابہ کے فہم کو بھی لیا. 40 سال کم از کم، بعد میں تو اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، لیکن کم از کم 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا امام ابو حنیفہ. اچھا باقی جو تینوں امام گزرے ہیں، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں تبع تابعی ہیں. امام ابو حنیفہ تابعی. تبع تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی کو دیکھو، تابعی کو دیکھا. اور تابعی کون ہوتا ہے؟ صحابی کو. صحابی کو دیکھا. اب میں اور آپ کس امام کو فالو کر رہے ہیں؟ تابعی. جو تابعی ہیں. اور تابعی کس کو فالو کر رہے ہیں؟ صحابی. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دیکھی بھی. باقی تینوں اماموں نے جو اپنے لوگوں کو فالوورز کو نماز دی ہے وہ سنی بھی نہیں. سمجھ رہے؟ انہوں نے سن کر دی ہے. اور امام ابو حنیفہ نے دیکھ کر دی. انہوں نے صحابہ کو 40 سال جس طرح نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا، امت تک وہ ڈیلیور کیا. ایک بات سنی بھی، دوسری دیکھی بھی. زیادہ معتبر کون سی ہوتی ہے؟ سنی بھی میں ہو سکتا ہے غلطی لگ جائے، لیکن دیکھی بھی میں غلطی نہیں. 55 حج کیے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. تو زیادہ نہیں تو کم از کم کوفہ سے 55 مرتبہ تو مکہ مدینہ. بولو نا یار. بغیر رفع دین کی نماز پڑھتے تھے، اونچی آمین نہیں کہتے تھے. کوئی تو ٹوکنے والا ہوتا مکہ مدینہ میں. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 40 سال صحابہ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی اور طریقے سے اور امت کو ڈلیور کر رہے ہیں کسی اور طریقے پر؟ یہ تو خیانت ہوئی. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ امام ابو حنیفہ کم از کم اتنی بڑی خیانت کے مرتکب جن کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے امام ابو حنیفہ. بڑا بزنس کرتے تھے کپڑے کا، کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. دکان پر ملازم کو بٹھایا، خود کسی کام سے نکل گئے اور واپس آئے تو وہ کپڑے کا ایک تھان تھا وہ بک گیا. امام صاحب نے ملازم سے پوچھا وہ تھان بک گیا کپڑے کا؟ کہا جی بک. کتنے کا بیچا؟ کہا جی اتنے کا. بھائی اتنے کا تو نہیں بیچنا تھا، تو کم قیمت میں بیچنا تھا. اس میں تو عیب تھا. اس تھان میں کیا تھا؟ تھوڑا عیب تھا. تم نے تو پورے ریٹ پہ بیچ دیا، اس کا ریٹ تو کم ہونا چاہیے تھا. ملازم نے کہا حضرت جی بادل، اس زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی، کتنے تیز بلب لگے ہوتے دکانوں پر، جناب نہ جنریٹر تھے. کہ بادل تھے بہت زیادہ، باہر بھی اندھیرا سا ہو رہا تھا، تو مجھے بھی وہ عیب کپڑے کا نظر نہیں آیا، پتہ نہیں چلا. میں نے تو وہ پورے ریٹ پہ بولا. امام صاحب نے پیچھے بھیجا، اپنے ملازم نوکروں کو دوڑایا، کہا جاؤ جہاں سے ملتا ہے وہ بندہ تلاش کر کے لاؤ، دنیا میں حساب اس سے بے بات کر دوں، قیامت میں مجھ سے حساب نہیں دیا جاتا. جو کپڑے کے ایک تھان میں خیانت کرنا گوارا نہیں کرتا وہ محمد کی شریعت میں خیانت کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ابو حنیفہ نے صحابہ کو کچھ اور طریقے سے نماز پڑھتے دیکھا ہو اور امت تک کوئی اور طریقہ پہنچا دیا ہو؟ ممکن نہیں. تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ نے ہاتھ باندھے ناف کے نیچے، نماز پڑھی بغیر رفع یدین کے، نماز پڑھی بغیر اونچی آمین کہے، تو ابو حنیفہ نے وہی نماز امت کے حوالے کی.
وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو واسطہ معتبر تھا. واسطہ کیا تھا؟ سورۃ الجمعہ آخری آیت جو آتی ہے نا اس میں ایک حصہ آتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. تفصیل حضرت مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں یہاں پر کہ اس آیت میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بعد میں جو لوگ آپ سے ملنے والے ہیں ان کی تعریف و توصیف اس آیت میں کی جا رہی ہے. بعد میں جو لوگ ملنے والے ہیں بعد میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بعد میں آنے والوں کا جو مصداق متفقہ طور پر قرار دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ کو قرار دیا ہے. گویا اس آیت سے قرآن مجید کی امام ابو حنیفہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہو رہی ہے؟ ثابت. اور حضور کی حدیث سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے. حضور نے فرمایا لو کان الدین عند الثریا لتناولہ رجل من اہل فارس. اگر بالفرض میرا دین زمین سے اٹھ کر آسمان کے ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے، فارس میں سے ایک بندہ ایسا آئے گا جو ثریا ستارے سے دین کو لے کر میری امت کی جھولی میں ڈال دے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اہل فارس میں سب سے بڑے عالم جو پیدا ہوئے ہیں وہ امام ابو حنیفہ. یہ حضور کی پیشن گوئیاں ہیں جو امام ابو حنیفہ کے حق میں پوری ہوئی ہیں. کوئی دوسرا بندہ اتنا عالم نہیں پیدا ہوا بعد میں. تو امام صاحب اتنی بڑی ہستی، پتہ چلا صحابہ کا فہم اور نبی کی سنت امت تک ڈیلیور کرنے والا جو بیچ کا واسطہ تھا وہ واسطہ بھی کیا ملا؟ معتبر ملا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ امام ابو حنیفہ کا واسطہ وہ کمزور واسطہ نہیں ملا. اس لیے ہم نے والجماعت کے ساتھ کیا لگایا؟ حنفی. اتنا کافی ہے. اب آگے دیوبندی پر آ جاؤ. چلو یہ بھی کلیئر کر دیں. دیوبندی ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں دیوبندی کسی فرقے کا نام بولو بھائی. یہاں ایک بات اور سمجھیں، ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مذہب. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارا دین کیا ہے تو جواب بولیے ہمارا مذہب کیا ہے. مذہب کا لفظی معنی ہوتا ہے رستہ. مذہب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تو معلوم مذہب کے جواب میں بھی کیا دیتے ہیں؟ اسلام. دین بھی اسلام، مذہب بھی اسلام. دین ہمارا اسلام ہے، رستہ ہمارا، مذہب ہمارا کیا ہے؟ حنفی. مذہب ہمارا، مسلک ہمارا کیا ہے؟ مسلک کا معنی ہو گیا طور طریقہ. اچھا یہ جو دیوبندی ہے نا، دیوبند ہندوستان میں ایک بستی کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں ہمارے بڑے بڑے اکابر وہاں سے اس سرزمین سے اس ادارے سے تعلق دیوبند سے پیدا ہوئے، انہی کا فیض دنیا میں پھیلا بالواسطہ بلا واسطہ. آج پوری دنیا میں یہ جو لڑی چلی آ رہی ہے سب کی کڑیاں وہاں ملتی ہیں جا کر. اچھا بھائی کسی بندے سے پوچھو کون؟ جی میں مغل، میں راجپوت، میں فلاں، میں فلاں. لوگ کہتے ہیں نا جناب ہر جگہ مغل راجپوت اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں، اپنے گھروں کے باہر بڑی بڑی تختیاں لکھ کر لگواتے ہیں مغل ہاؤس، راجہ ہاؤس. او بھائی تم مسلمان ہو، پاکستانی ہو، اتنا کافی نہیں ہے کہ آ جائے گا یہ تمہیں کیوں لگاتے؟ تو بڑے فخر سے بتاتا ہے، کہتا ہے جی ہم مغل ہیں. کیا جی ہمارے آبا و اجداد نے اتنی جنگیں لڑی تھی، یہ توپیں چلائی تھی، یہ تیر چلائے تھے، ہم مغلوں کی اولاد ہیں جناب. فخر سے بتاتا ہے نا جناب، میری نسبت ان لوگوں کی، ہم راجپوت ہیں جی، راجپوتوں نے یہ کیا تھا تو وہ کیا تھا جناب. فخر سے نسبت کر کے اپنی بتاتے ہیں. اعزازی نسبت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں علماء دیوبند کی ہم روحانی اولاد ہیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بھی اللہ کے دین کو اس بر صغیر کی دھرتی پر زندہ کرنے کے لیے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اللہ کی قسم چشم فلک ان کی مثال نہیں پیش کر سکتے. تو ہم روحانی نسبت ان کی طرف کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ ان کے روحانی بیٹے، روحانی ہم ان کے ماننے والے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسے مغل سے نسبت کی جسمانی نسبت کی طرف، راجپوت سے نسبت کی جسمانی نسبت کی طرف، دیوبندی سے نسبت کی اپنی روحانی نسبت کی طرف. جیسے مغل اپنے آبا و اجداد پر فخر کر رہا ہے، ایسے ہی ایک دیوبندی کو بھی اپنے روحانی آبا و اجداد کی قربانیوں پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک اعزازی ٹائٹل ہے اور کچھ بھی نہیں. اب ایک بات سنیے، اور ایک بندے کے عقائد و نظریات 100% قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور وہ ساری زندگی بھی دیوبندی نہیں کہلاتا، وہ پھر بھی پکا جنتی. دیوبندی کہلانا ہمارے نزدیک کوئی ضروری نہیں، ایک اعزازی نسبت ہے. کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں. عقائد ٹھیک ہونے چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟
اس کے مد مقابل ایک بندے کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، وہ ساری زندگی بھی دیوبندی کہلاتا رہے پھر بھی گمراہ ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پہنچے نہیں پہنچے؟ وہ ساری زندگی بھی دیوبندی کہلائے، وہ پھر بھی کیا ہوگا؟ وہ گمراہ ہی ہوگا. وہ صحیح نہیں ہو سکتا. دیوبندی کی اتنی حیثیت ہے بس. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اس کو اپنے نام کے ساتھ نفی کرنا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی لگا لے تو برا بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دین ہم تک بھیجا. دین امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ دین مکمل ہوا ہے نبی کے ذریعے. اچھا، ایک وہ بڑی زبردست اصطلاحات ہیں چار. ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین، ایک ہے تطہیر دین. کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار. ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین، اور ایک ہے تطہیر دین. تکمیل کہتے ہیں کامل، تمکین کہتے ہیں جم جانا، پختہ ہو جانا، تدوین کہتے ہیں مرتب کرنا، جمع کرنا، تطہیر کہتے ہیں پاک کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام چار طبقات سے لیے، چاروں دین کے. پہلا کام تکمیل دین، انبیاء سے. دین مکمل کروایا کس کے ذریعے؟ انبیاء. تمکین دین، صحابہ سے. آج دین کے زمانے میں دین پھیلا نا، پھلا پھولا، جمع، حکومت ملی، طاقت ملی، قوت ملی. تمکین دین ہوا کس کے ذریعے؟ تدوین دین ہوا فقہا کے ذریعے. دین کو مدبن کیا، مرتب کیا، جمع کیا، مسائل اخذ کیے، اکٹھے کیے. 13 لاکھ مسائل وہاں پہ وہ نبل لکھے ہیں سکانفی کے اندر. تدوین دین ہوا کس میں؟ کس کے دور میں؟ صحابہ کے. اور تطہیر دین کا کام لیا اللہ نے علماء دیوبند سے. دین میں بہت ساری ملاوٹیں آ گئی تھی. بر صغیر کی تاریخ کو پڑھیں، دین اکبری کو آپ پڑھیں، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور کیسے کیسے فتنے بر صغیر دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، دین کی چہرے کو، اصل چہرے کو مسخ کر دیا تھا. علماء دیوبند کو اللہ نے بر صغیر میں کھڑا کیا، جنہوں نے توحید کو شرک سے، سنت کو بدعت سے، رسومات اور رواج کو فقہ سے، تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے تطہیر کر کے صحیح خالص صاف ستھرا دین امت کے حوالے کیا. تو تکمیل دین انبیاء سے، تمکین دین صحابہ سے، تدوین دین فقہا سے، اور تطہیر دین کا کام لیا اللہ نے علماء دیوبند سے. سارے طبقے کلیئر ہو گئے نہیں ہوگے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. شناختی کارڈ کلیئر ہوا ہے؟ اتنا کافی ہے نا؟ جی سوال ہے. جی میرے سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو یا ان کی پیروی کرتے ہو. حرمین شریفین میں تو وہ امام شافعی یا ان کو مانتے ہیں. اب دین وہاں سے شروع ہوا تھا تو وہاں پہ وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں کہہ رہے، وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، آپ ان کو کہہ رہے ہو. میں ادھر لاجواب ہو گیا. ان کو بولو کہ بھائی وہ کر رہے ہیں امام شافعی کو فالو، ہم کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کو فالو، تم تو دونوں میں نہیں ہو. تم پہلے اپنی خیر مناؤ. جس نے سوال کیا ہے نا آپ سے، اس کو بولو بابا نہ تم 3 میں نہ 13 میں ہو، تم تو غیر مقلد ہو، تمہارے کاغذوں میں وہ بھی مشرک یہ بھی مشرک. اس کو بولو کہ اگر تقلید کرنا تمہارے نزدیک صحیح ہے تو تم کر لو کسی کی، اور اگر تمہارے نزدیک تقلید کرنا جیسا کہ تم کہتے ہو شرک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا شرک ہے، تو پھر جہاں دین آیا تمہارے بقول وہاں والے سارے کیا ہو گئے؟ تمہارے منہ سے تو یہ سوال اچھا ہی نہیں لگتا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تمہارے بقول تو جس جگہ دین آیا ہے مکہ مدینہ میں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں؟ مشرک ہو گئے نا. ہم ان کو مشرک تو نہیں کہتے. رہ گئی یہ سوال کہ وہ حنبلی ہیں اور ہم حنفی ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے.
وہاں پر حنفیوں کی حکومت بھی رہی، حنفیوں کے پاس مصلے بھی رہے، اور آج یہ تو آل سعود کی جب سے حکومت آئی ہے سعودی عرب پر، تو یہ حنبلی مسلک کے اور ان مسالک کے لوگ وہاں پر آئے ہیں۔ آل سعود کی حکومت سے پہلے عرصہ تک احناف کی بھی وہاں حکومت رہی، اور چاروں مصلے وہاں بچھائے جاتے رہے، اور اس کے مطابق نماز پڑھی جاتی رہی۔ احناف کا بھی وہاں سکہ چلتا رہا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تو حکومتوں کے بدلنے سے پھر وہاں یہ چینجنگ آئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک حنبلی کافر تھوڑی ہیں، یا ہم حنبلیوں کو گمراہ، ہم تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ہم انہیں اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، وہ ہمیں اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ چار مسلے والے کیوں بچھائے تھے؟ ایک امام ایک سوال یہ عام طور پر اٹھایا جاتا ہے، کہتے ہیں جناب کہ چار امام کیوں، ایک کیوں نہیں؟ ایک ہی ابو حنیفہ ہو جاتا، ایک ہی ہو جاتا، امام شافعی ہو جاتا، ایک ہی ہو جاتا، چار ہی کیوں؟ بھائی چار ہیں تو بھی سوال ہے، پانچ ہوتے تو بھی کیا ہوتا، دو ہوتے تو بھی کیا ہوتا، یہی سوال ہوتا، ایک ہوتے تو سوال ہوتا ایک ہی کیوں ہے، دو کیوں نہیں؟ یہ سوال تو ہر جگہ بنے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ چار ہیں تو اللہ کا امر کسی میں تھا۔ بھائی دیکھو مجتہد اور بھی پیدا ہوئے، کئی مجتہدین نے فقہیں لکھی ہیں، لیکن کسی ان چار کے علاوہ 14 صدی میں اللہ نے کسی اور مجتہد کی فقہ کو نہ چلنے دیا ہے نہ پنپنے دیا۔ ان فقہوں کا وجود ہی ختم ہو گیا، لکھی گئی ہیں، وجود ہی ختم ہو گئی، مٹا دی۔ یہ تکوینی امر تھا، اللہ نے جن کو زندہ رکھنا تھا ان کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ تو تکوینی امور میں ہم یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہ چار ہیں اللہ ہی کے فیصلے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چاروں پر حق ہیں اپنی جگہ، چاروں کیا ہیں، درست ہیں اپنی جگہ، اور چاروں میں سے کسی ایک امام کی بھی پیروی کرے بندہ تو وہ کیا ہے، جنت میں۔ اب رہ گیا کہ ایک وقت میں ایک ہی کو فالو کرے گا، یہ نہیں کہ ظہر میں شافعی، عصر میں حنفی، مغرب میں حنبلی، یہ دین نہیں ہوگا، یہ تماشا بنے گا۔ حنفی ہو تو حنفی رہو، شافعی ہو تو شافعی رہو، مالکی ہو تو مالکی رہو، فالو ایک کو کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ مجھے ایک بندے نے کہا جی 4 امام ہیں، چاروں برحق ہیں، میں نے کہا جی چاروں برحق، کہتا ہے چاروں تو برحق نہیں ہو سکتے، برحق تو ایک ہی ہوگا، چاروں کیسے برحق ہوگے؟ میں نے کہا دیکھو اللہ نے نبی دنیا میں کتنے بھیجے؟ کہتا ہے 1.25 لاکھ۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ سارے برحق ہیں؟ کہتا ہے سارے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ سارے کیسے برحق ہوگے؟ آپ کے بقول اگر برحق ہونا ایک ہی ہوتا ہے تو پھر سارے انبیاء کیسے برحق ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں بھائی ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پیروی ایک کی کریں گے، پیروی سب کی نہیں کریں گے۔ اسی طرح 4 امام ہیں، چاروں برحق اور سچے ہیں، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، لیکن ایک وقت میں فالو ایک ہی کو کریں گے، سب کو نہیں کریں گے۔ وہ تکوینی امور تھے اور کچھ انتظامی امور تھے، جس وجہ سے ایک وقت میں 4 مسلے کئی عرصہ تک وہاں پر چلتے تھے۔ کچھ تکوینی امور تھے اور کچھ انتظامی امور کا تقاضا تھا کہ وہاں پر 4 مسلے، لیکن وہ کبھی لڑائی کا سبب نہیں بنا، جھگڑے کا سبب نہیں بنا۔ آج تک بھی دیکھیں وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی نے ہاتھ ادھر باندھے، کسی نے ادھر باندھے، پورا پیدائن کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کبھی مناظرہ ہوا؟ بولو جی، کبھی بحث ہوئی؟ کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا؟ پاکستان میں کیوں ہوتا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور ہم لوگ وسعت رکھتے ہیں اپنے اندر۔ ہماری مسجدوں میں کئی لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رفع دین کے ساتھ، ہم نے کبھی ٹانگ کھینچی کسی کی؟ کئی لوگ اونچی آمین کہتے ہیں، اگر چودھری کو شرارت دی، کہتے ہیں جمہوریت ہے، تو جمہوریت کا تقاضا کیا ہے؟ اکثریت کی رائے کا کیا کرو؟ احترام کرو۔ حنفیوں کی مسجد ہے، کوئی اہل حدیث بھائی آ گیا نماز پڑھنے، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، آمین اونچی آہستہ؟ بھائی امام شافعی کا مسئلہ کیا تھا؟ اونچی آمین کہنے کا۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے 2 نفل ادا کیے مسجد میں، اور ٹوٹل حنفی طریقے پر ادا کیے، نہ رفع دین کیا، نہ اونچی آمین، نہ کچھ اور کچھ بھی نہیں۔ شاگردوں نے کہا امام صاحب آپ تو خود اتھارٹی ہیں، حجت ہیں، لاکھوں لوگ آپ کو فالو کرنے والے ہیں، آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں آمین اونچی کہنی ہے، رفع دین کرنا ہے، یہاں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ قبر والا مجھ سے بہت زیادہ جاننے والا ہے، یہاں آ کر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے مجھے اس سے حیا آتی، میں یہاں اپنی بات نہیں کر سکتا، یہاں اسی کی بات چلے گی۔
इमामों में बहुत उस्ताद थे, बाकी तो शागिर्द हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं, उस्ताद का दर्जा बहुत ऊंचा है। तो इमाम शाफी ने इसको कुफर इस्लाम का मसला तो यानी राय का एहतराम किया ना कि वहाँ आहिस्ता अमीन की जाती है तो मैं भी आहिस्ता कर दूं, जरूरी है भाई। आप आ गए हो हमारी मस्जिद में, चलो अपनी मस्जिद में पढ़ते हो, कह लिया करो ऊंची आमीन, कोई मसला नहीं। यहाँ आ गए हो तो आप यहाँ जमहूरियत का एहतराम करो, अक्सरियत आहिस्ता वालों की है तो तुम भी बोलो भाई, को फर्ज वाजिब तो है नहीं ना, समझ आ रही नहीं आ रही, आहिस्ता कह लो। नहीं, अपनी मस्जिद में शायद कम ऊंची कहता होगा, हमारी मस्जिद में टिका के ऊंची कहता है। वो इस जज्बे से नहीं कह रहा कि सुन्नत है, इस जज्बे से कह रहा है कि जनाब तवज्जो फरमाइए, मैं भी यहाँ आई एम हियर। वो अपने मसलक के तशख्खुस को नुमाया करना मकसद होता है। अंग्रेज के दौर में झगड़ा हो गया ना इसी तरह दो नमाजियों में, ऊंची आहिस्ता आमीन वालों में, वो केस अंग्रेज की अदालत में चला गया। अब अरबी जुबान में ऊंची आमीन को आमीन बिल जहर कहते हैं, आहिस्ता आमीन को आमीन बिल सिर कहते हैं। दोनों ने अपने अपने दलाल दिए, गोरे अंग्रेज ने दलाल सुने तो गोरा कहने लगा भाई मैं तुम्हारी बहस सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये झगड़ा ना आमीन बिल जहर का है ना आमीन बिल सिर का है, ये झगड़ा आमीन बिल शर का है। समझ आ रही नहीं आ रही? आजकल ये जो आमीन कही जाती है ना ऊंची टिका कर, ये क्या है? बोलो भाई, कितना और कुछ नहीं। समझ आ रही नहीं आ रही? एहतराम करना चाहिए, कुफर इस्लाम का मसला नहीं है कि खाम खास में इतना बंदा गुलूब कर ले और खिंचातानी शुरू कर दे और फतवेबाजी शुरू कर दे, ये हमें जेब नहीं देता, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, समझ आ गई? सुन्नत और बिदअत का जो है अब नैरेटिव जो दिया जाता है तरावी के केस की बिदअत हसना, मैंने कभी लिखा होगा तो तरावी से हट कर बिदअत के साथ या बिदअत हसना का कोई कंसेप्ट है उस बार आपके नज़दीक, या ये महज उनकी बिदअत कंप्लीट बिदअत है या बिदअत हसना भी कुछ गुंजाइश है? भाई देखिए, मैं सवाल समझ आया? सवाल ये है इनका कि जो तरावी के बारे में कहा जाता है, कई लोग आजकल तरावी का इनकार कर रहे हैं और कई फिर उसको जो और रंग देकर उसको पेश करते हैं जी ये बिदत है और फिर ये बिदत हसना है जनाब। तो बिदत हसना का माना अच्छी बिदत, समझ आ रही है? उसको ये टाइटल दिया जाता है, ये उन्वान दिया जाता है। तो क्या शरीयत में बिदत हसना का कोई तसव्वुर, कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? तो भाई बिदत को बिदत हसना कहना ऐसा ही है जैसा कि कहा जाए ये अच्छी गंदगी है और ये बुरी गंदगी है। समझ आ रही नहीं आ रही? ये थोड़ा अच्छा गंद है और ये बुरा गंद है। तो गंद है, अच्छे बुरे का क्या दसोगा? बिदत बिदत होती है, उसको अच्छा और बुरा ये तफरीक हमारी अपनी है, ये तकसीम हमारी है। ये अहले बिदत ने अपनी बिदात को शेल्टर देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जब बिदात का कोई जवाब ना बन पड़ा ना उनसे, तो उन्होंने क्या टाइटल दे दिया? बिदअत हसना। समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये शरीयत में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर किसी ने शरीयत के किसी हुक्म पर बिदअत हसना का लफ्ज बोला भी है तो वो लुग़वी माने में बोला है, शरी माने में, शरी कॉन्सेप्ट के अंदर बिदअत हसना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। समझ आ रही बात? ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया। चलो ये बात है कि अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। वो हमारे भाई भी जनाब अपने आप को क्या कहते हैं? अहले सुन्नत भी कहते हैं, वल जमात भी कहते हैं, हनफी भी कहते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? तो फिर हमें उनमें फ़र्क क्या हुआ? तो भाई देखो, एक है असली नोट और एक है नकली। सारी चीज़ें सेम होती हैं नहीं होती? फ़र्क किस में होता है? एक नोट है, उस पर बाबे क़ायद आज़म की तस्वीर भी ठीक छपी हुई है, उसमें तार भी डली हुई है, उसमें और भी सारे बैल बूटे पूरे हैं। एक 5000 का नोट है, सारी चीज़ें उसमें पूरी हैं। एक दस्तखत वाली जगह में क्या है? कमी। समझ आ रही नहीं आ रही? अब मेरे वालिद साहब के दस्तखत चल जाएंगे? बोलो भाई, दादाजी के चल जाएंगे? मैं कहूँ यार बड़ा प्यारा नोट है, सिर्फ एक साइन की कमी है। मेरे वालिद साहब बड़े मोतबर आदमी हैं, हमसे साइन करवा लें, दादाजी से करवा लें।
یا ہمارے علاقے کے کاؤنسلر صاحب چیئرمین صاحب ان سے سائن کروا لو, چل جائے گا نوٹ؟ کیا کہہ رہے بھائی؟ اچھا چلو جی ایم ایل اے ایم پی اے سے کروا لوں, پھر تو چلنا چاہیے. وزیر منسٹر سے, وزیر اعظم سے, صدر پاکستان سے, اتنے بڑے ہوتے ہیں بھائی, کسی سے تو یار مانو, کسی سے بھی نہیں چلے گا, کس کا سائن چلے گا؟ گورنر اسٹیٹ بینک کا. حالانکہ گورنر اسٹیٹ بینک کا اسٹیٹس چھوٹا ہے, وزیر اعظم کا بڑا ہے, لیکن اس کے سائن نہیں چلے, گورنر کے چلے ہیں جناب, باپ دادا کے بھی نہیں چلیں گے. ہم میں اور بریلوی حضرات میں فرق یہ ہے, نوٹ سیم ہے, نام سیم ہے, وہ چلاتے ہیں باپ دادا کے سائن, ہم چلاتے ہیں نبی پاک کے سائن. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کر لیا کیا ہے, جب پیو دادا کرتے آئے ہیں کیا بات ہے, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ جو رسم ہم کر رہے ہیں باپ دادا سے چلی آ رہی, باپ نے کی, دادا نے کی, برادری نے کی, قوم نے کی, قبیلے نے کی. کہتے ہیں نا لوگوں کو آگے باقاعدہ کہتے ہیں مولوی صاحب تو نواں مسئلہ دسیا ہے, پیو دادے کو لوں تے اساں کدی بھی کہتے نہیں کہتے وہ جی تساں کو نواں کٹا کھول چھوڑیا جناب, ساڑھے پیو دادا دے کو جو وہی کرتے ہیں. یعنی وہ ہر مسئلے کی دلیل میں کس کو لاتے ہیں؟ ہم ہر مسئلے کی دلیل میں کس کو لاتے ہیں؟ پیغمبر کی سنت اور شریعت. تو باقی چیزیں سیم ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن بہرحال اصلی اور نقلی کا فرق تو یہیں سے ہو جاتا ہے نا. نام تو انہوں نے ہمارے والا رکھا, جیسے نوٹ بنانے والے نے باقی نوٹ تو سیم وہی بنایا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سائنوں میں آ کے پکڑے گئے ہیں, تو اس لیے بھائی ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے. کہتے تو ہیں وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت, لیکن وہ کامل سنت کی پیروی کرنے والے نہیں. حنفی بھی کہتے ہیں, لیکن یہ جتنی بدعات کرتے ہیں, جمعرات, تیجے, 10ویں, 40ویں, 11ویں, 12ویں, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, چلو بھائی ہماری نہیں مانتے نہ مانو. فقہ حنفی کہتے ہو اپنے آپ کو, یہ ان چیزوں کی تائید تو فقہ حنفی بھی, فقہ حنفی میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ جتنی خرافات کی جاتی. تو فقہ حنفی بھی تو مانو, اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو تو کم از کم حنفیت کو تو فالو کرو پورا. کہہ دیا لیکن فالو پورا نہیں کر رہے. سمجھ آ گئی؟ ایک بار میں نظر سے ہوں نظر میں تھوڑا سا بیمار تھا, تو ہمارا جو مسجد تھا وہ تھوڑا سا دور تھا, تو بیماری کی وجہ سے وہ نزدیک مسجد میں چلا گیا عید کی نماز میں. تو وہاں پہ ہم کو 6 زید تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ان کے بعد زید تکبیر جزوی چیزیں شادی کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ جزوی شادی کر لیں ماشاء اللہ کوالٹی بات ہے. ٹھیک ہے, زیادہ چھوٹی چیز تو بے شمار ہے. آپ کا بہت شکریہ. مشکلات